الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اگر دنیا میں رہنے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر دنیا میں رہنے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق ڈالو پھر محمد کی غلامی کا. محمد کی غلامی دین شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین شرط اول ہے. اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. میرے واجب الاحترام معزز حضرات، آپ کے سامنے قرآن کریم و فرقان حمید کی 17 پارہ سورۃ الحج آیت نمبر 73 اور ایک آیت اور اللہ رب العالمین نے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمیں ان آیات کی صحیح معنی میں مفاہیم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ ان آیات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی جس سورت کی ابتدا میں آپ دیکھیں یا اگر مختلف موضوعات میں دیکھ لیں تو قرآن کریم کے اندر سب سے بڑا موضوع، سب سے عام موضوع اور سب سے سخت موضوع وہ موضوع ہے توحید. اور اگر اس توحید کے اوپر ہم دیکھیں ابراہیم علیہ السلام
اسی طریقے سے مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا توحید کا بیان کرنا اور اس توحید کے اوپر سزا کو برداشت کرنا، اللہ رب ذوالجلال کے توحید کو نہ چھوڑنا، اور پھر اس توحید کو بیان کرتے کرتے آخری دم تک اس توحید پر قائم رہنا، اور اپنے شاگردوں کو خاص طور پر سب سے پہلے اگر کوئی عقیدہ سکھایا جاتا تو سب سے پہلے عقیدہ توحید سکھایا جاتا، اور عقیدہ توحید پر ایسا سبق سکھاتے کہ اگر ہم دیکھیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب تپتی ہوئے ریت پر لیٹے ہوئے ہیں، لٹا دیا دشمنوں نے، تو زبان پر ایک ہی لفظ جاری ہے، احد احد کا نعرہ، احد احد کے الفاظ حضرت بلال حبشی کے زبان پر جاری ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمار بن یاسر، حضرت سمیہ اور 1,44,000 کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جتنی بھی تھے، سب سے پہلے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عقیدہ توحید کو سیکھ کر آگے اس وقت کے کفار اور مشرکین سے لڑ لڑ کر کے یہاں تک کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک اگر شہید ہوئے تو عقیدہ توحید کے لیے، اور رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر سب سے سخت ترین، سب سے سخت انداز میں اگر کسی موضوع کو بیان کیا ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں، ہم مسلمان اگر نماز ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ان 4 چیزوں کے لیے جو داخلی راستہ ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، یہ پڑھ کر بھی ہم نہ شرک کی پہچان کر سکے، نہ عقیدہ توحید کو پہچان کر سکے، نہ عقیدہ توحید کو پہچان سکے، نہ شرک کی پہچان کر سکے۔ اور جب ہم اس کی پہچان نہیں کریں گے، ہم کلمہ طیبہ پڑھ کر، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد ہم عقیدہ توحید کو نہیں پہچانتے، اور نہ پہچاننے کی وجہ ہم اس عقیدے کو ضروری نہیں سمجھتے، اور نہ پہچاننے کی وجہ سے ہم بہت سارے اپنی عبادات کے اندر شرکیات کو داخل کرتے، ہماری دعاؤں میں شرک بری پڑی ہے، ہماری نماز میں، ہماری عبادات میں، اور یہاں تک کہ ہماری اگر آج جہاد کا اعلان بھی ہو جائے تو تب بھی ہماری نظریں ایسی جگہوں پہ جاتی ہے جہاں رب ذوالجلال کو چھوڑ کر کسی غیر کی قدموں پہ جھکنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو کسی نے ویسے ہی نہیں کہا تھا، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے، اور فرمایا شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ یہ سارے اگر کسی نے کہا تو بڑا سوچ سمجھ کر کے کہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے عبادت کے اندر شرک کو داخل کر کے بھی پھر بھی ہم رب ذوالجلال سے یہ توقع رکھے کہ یہ عبادت ہماری قبول ہو جائے گی۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہماری عقیدے کے اندر، ہمارے عبادات کے اندر شرک کے ذرات موجود ہوں گے تو ہمارا کوئی عبادت، ہماری کوئی بھی دعا ہے، کوئی بھی ایسی نیک کام ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی جب تک اس کے اندر شرک کے ذرات موجود ہوں گے۔ تو قرآن کریم نے جگہ جگہ پہ فرمایا، اللہ رب العالمین نے تو سب سے پہلے 5ویں پارے سورہ نساء کے اندر فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ان
اللہ لا یغفر، یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا، یقیناً کبھی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتا اس شخص کا جس نے اللہ رب ذوالجلال کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرا دیا۔ ان اللہ لا یغفر، یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا، ان یشرک، یہ کہ اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائے، چاہے وہ عبادت میں ہو یا دنیاوی معاملات میں ہو یا دینی معاملات میں ہو، وہ شرک فی العبادت ہو یا شرک فی العقیدہ ہو، شرک فی التصرف ہو، جس قسم کا بھی شرک ہو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا ان یشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کوئی بھی چیز شریک ٹھہراؤ اللہ کے لیے، وہ تمہارا شرک قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی عبادت بھی اللہ کے ساتھ، اگر اللہ کی کوئی بھی عبادت کرو تم اس کے اندر شرک کی ذرات موجود ہو، اللہ کو اس عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر، اور بخش دے گا ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اگر چاہے میرا رب تو سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن جب رب ذوالجلال کے ساتھ آپ نے کسی کو شریک ٹھہرا دیا تو وہ اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، ادھر ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اگر کوئی شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ، فَقَدْ ضَلَّ، یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، اے اللہ کہاں تک گمراہ ہو گیا؟ فرمایا ضلالا بعیدا، وہ گمراہی کے اس راستے تک پہنچ گیا، یعنی کہ اس کے بعد کوئی راستہ ہے ہی نہیں، راستے کے اختتام تک وہاں تک وہ پہنچ گیا جہاں سے آگے اب جانے کا کوئی حد ہی نہیں، بہت دور کی گمراہی تک پہنچ گیا۔ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ دوسرے مقام پہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی ٹھہرا دیا، فرمایا فقد حرم اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام کر دیا الجنہ، جنت کو اللہ رب ذوالجلال نے اس پر حرام کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ یہاں کون سے ظالم مراد ہے؟ ان ظالموں سے مراد وہ مشرکین مراد ہے جو عبادات کے اندر، جو ہر قسم کے عمل کے اندر ان کے شرک کے ذرات موجود ہیں۔ دعا تو کر رہے، ہاتھ اٹھایا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ میری مصیبتوں کو دور فرما، اے اللہ میری حاجتوں کو پورا فرما، یہ ساری دعائیں مانگتے مانگتے لیکن ذہن اور دل کے اندر اس کی نظریں، اس کی ذہن کے اندر یہ بات موجود ہے، یہ دعا مانگ تو میں رب سے رہوں لیکن فلاں شخص کے پاس بھی جاؤں گا، وہ بھی میری اس حاجت روائی کے اندر شامل ہے۔ اب وہ زبان سے کہہ تو نہیں رہا، وہ ان الفاظ سے اظہار تو نہیں کر رہا، لیکن دل و دماغ کے اندر اس کا یہ شیطان موجود ہے۔ فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ، اللہ نے ان پر حرام کر دیا جنت کو اور ان کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تیسرے مقام پہ فرمایا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، پس تم نہ پکارو اللہ کے ساتھ احداً کسی ایک معبود کو بھی۔ سورہ انبیاء کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اے پیغمبر علیہ السلام آپ فرما دیجئے قُلْ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ،
اگر ایک اللہ کے ساتھ دوسرا اللہ بھی ہو جائے، فرمایا لفسدتا، تو فساد برپا ہو جائے گا، ساری کائنات کے اندر فساد برپا ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ فرمایا ایک رب بارش برسانے کا فیصلہ کرے گا، دوسرا رب کہے گا نہیں آج موسم صاف ہونا چاہیے، یہ ایک جھگڑا بن جائے گا، فساد برپا ہو جائے گی۔ جب اس رب نے خود اعلان کر دیا کہ مجھ رب کے ساتھ دوسرا رب کوئی نہیں، تو پھر ان معبودوں کو جو جن کا روح نکل جانے کے بعد بھی وہ اس کا محتاج ہے کہ ہمیں کوئی کندھا دے کر قبر تک پہنچا دے، اور قبر تک پہنچانے کے بعد وہ اپنے اوپر خود مٹی بھی نہیں ڈال سکتے، مٹی بھی ان پر دوسرے لوگ ڈالیں، اور پھر ان کے اوپر اگر کوئی مکھی آ جائے، کوئی مکڑی جالا بنائے، وہ اس سے بھی ہٹانے کی قدرت نہ رکھے، لیکن ہم جا جا کر ان کی قبروں پہ سجدے بھی لگائیں، ان کی قبروں پہ بیٹھ کر لمبے لمبے مراقبے کر کے ان سے مانگنا شروع کرے۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور مشرک ہو بھی سکتا ہے دنیا میں کوئی؟ اسی لیے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، فرمایا تمہارے رب نے ادعونی، مجھے پکارو، مجھے پکارو، استجب لکم، میں قبول کروں گا تمہاری دعائیں، مجھ سے مانگو دعائیں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں تمہاری دعاؤں کا جواب بھی دوں گا۔ جیسے کہ سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، میں تو قبول کرتا ہوں جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارے۔ اذا دعانی فلیستجیبوا لی، پس چاہیے کہ وہ ضرور بضرور میرا حکم مانے، ولیؤمنوا بی، اور چاہیے اس ایمان والے کو کہ وہ مجھ ہی پر ایمان رکھے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت یافتہ بن جائے، وہ رشد و ہدایت کے راستے کو پہچان کر اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے۔ تو فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اب یہ جہاں پر جتنا بھی پکارنے کا ذکر ہے، جہاں پر بھی مانگنے کا ذکر ہے، جہاں پر بھی عبادت کا ذکر ہے، تو نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن اللہ سے مانگنے کا طریقہ یہی نہیں ہے صرف ہم ہاتھ اٹھانا شروع کر کے یا اللہ مجھے یہ دے، یا اللہ مجھ سے یہ دور کر دے، یا اللہ میری ان حاجتوں کو پورا فرما، ان مصیبتوں کو دور فرما، یہ ترتیب نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو بیٹھ کر رب ذوالجلال کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرے انسان۔ جب یہ انسان اپنا آپ متوجہ کرے گا اللہ کی طرف، تو پھر اللہ اس شخص کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اور جب رب ذوالخالق اور مخلوق دونوں ذات ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، تو ایک دوسرے کے طرف متوجہ ہو جانے کے بعد جب یہ شخص دعا مانگے گا، دل سے لفظ نکالے گا، تو اس کے دل کے اندر یہ درد ہوگا کہ یہ سامنے جس رب کی طرف میں متوجہ ہوں، یہ میرا رب مجھے دینے والا ہے اور یہ میرا رب مجھے عطا کرے گا۔ تو پھر فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین والا عقیدہ بن جائے گا، اور جب یہ بات ہو جائے گی تو پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کی طرف اٹھاتے ہوئے اس کا یہ نظریہ بن جائے گا الدعاء هو العبادہ، یہ جو دعا ہے یہ اصل عبادت ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ دعا کے منکر ہے، یہ نماز کے بعد دعا نہیں کرتے، یہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں کرتے۔ اب نماز کے مسائل کا پتہ نہیں، نماز کے الفاظ درست نہیں پڑھ سکتے، نماز پڑھانے اور پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، نماز کے بعد دعا کے۔ اب بھائی پہلے تو نماز درست ہو جائے، نماز کے الفاظ آ جانے چاہیے ہمیں، نماز کے اندر قرات کیسے اور کتنی مقدار کی کتنی کرنی چاہیے یہ ہمیں آ جانا چاہیے۔ لیکن بدبختی یہ ہے کہ جیسے ہم چاہتے ہیں ایسے ہی پھر ہمیں ملتے ہیں۔ اب میں اگر یہاں بیٹھ کر جنگ حنین، جنگ صفین، احزاب اور اختلافی باتیں شروع کرو، بہترین تقریر چمک تو جائے گی،
لیکن سننے والے کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو سب سے پہلے ہماری نمازیں درست ہونی چاہیے، اور اس سے پہلے نماز درست ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہو۔ ہم شرک اور توحید کے اندر پہچان نہ کر سکے اور اختلافی باتوں کو اٹھا اٹھا کر اس پہ شروع ہو جائے تو یہ دین کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ یہ دین کو صرف اور صرف دھوکہ دینے والی بات ہے، اور دین کو دھوکہ نہ دینے والی بات یہ کہ سب سے پہلے ہم رہنما اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ہم تو خود سمجھ رہے نا کہ یہ عقیدہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ جب اس چیز پہ محنت ہوگی، اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز کے اندر ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ میں اپنے رب ذوالجلال سے بات کر رہا ہوں، وہ میرا رب میرا سن رہا ہے، وہ میری قبول کرتا ہے، اور پھر جب ہم اس رب سے مانگیں گے تو وہ رب دیتے ہوئے بھی ہمیں نظر آئے گا۔ بہت لمبی حدیث ہے، فرمایا کہ نمازیں سے پڑھو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو اور اپنے رب سے بات کر رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو پھر کم از کم یہ کیفیت تو پیدا کر کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کیفیت کو پیدا ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمارے عقائد کے اندر شرک کے ذرات موجود نہ ہو۔ دوسری بات، ہم عقیدہ توحید کو پہچان لیں، اور ہمارے ہاں بدبختی کیا ہے، اگر کوئی شخص اذان پکا دیتا ہے تو دوسرا اٹھ جائے گا یہ اذان ٹھیک دیتا ہے۔ بھئی اگر تمہیں اس کی غلطی نظر آ رہی ہے تو اس کو پیچھے کر کے تو آ کے اذان دینا شروع کر۔ دوسری بات، کوئی شخص پکا نمازی ہوگا، اگر وہ بیٹھ کے پڑھنا شروع کرے گا تو تیسرا پوچھے گا جو بے نمازی ہے تو بیٹھ کے نماز ہوتی ہے؟ وہی مسجد تک جانے والا بن، پہلے 5 وقتہ نمازی بن، پھر اس کے بعد ان مسائل کی پوچھنے کا آپ کا حق ہے۔ تیسری بات، قرآن کے الفاظ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اکثر نماز کے اندر قرآن پڑھنے پڑھانے والی ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس سے معنی بھی چینج ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے ہم اختلافی مسائل کو چھیڑیں گے، کیونکہ ان بنیادی مسائل سے نہ ہماری تقاریر چمکتی ہے اور نہ عوام واہ واہ کرے گی۔ اسی لیے سب سے پہلے ہمیں قرآن کے الفاظ درست کرانا پڑے گا، پھر اس کے بعد یہ قرآن کریم ہم پڑھیں گے تو قرآن کریم پڑھنے کے بعد ہم قرآن کریم کے ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے اپنی زبان پر ایک مٹاس اور ایک لذت محسوس کریں گے، جس کو ایمان کی حلاوت کہتے ہیں۔ الدعاء هو العبادہ، بات پھر اسی طرح، دعا عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کی مغز ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے، اس کے لیے خاص شرط ہے، وہ یہ ہے من دعا غیر اللہ فقد اشرکا، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا یقیناً اس نے شرک کر دیا۔ اسی لیے تو فرمایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ، جس نے بھی اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکار دیا، اللہ نے اس پر جنت کی بو بھی حرام کر دی، جنت سے وہ کئی میل مسافت تک دور رہے گا۔ اس لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہی ہمیں عقیدہ توحید سکھاتے ہیں، اور نماز کے اندر ہمیں عقیدہ توحید ملتا ہے، اور نماز کے اندر ہمیں رد الشرک بھی ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عقیدہ توحید پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک کو پہچاننے کے بعد شرک سے اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ قرآن و سنت کو پہچان کر اس کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت